ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ غریب تھا۔ ایک دن مزدوری کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو ان کو دن بھر ان کو مزدوری نہیں ملی۔ جب رات کو گھر آیا تو گھر والی سے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ آپ کو کہا تھا گھر میں جو تھا وہ ختم ہوا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو صحابی بہت پریشان ہوا۔ گھر والی سمجھ گئی کہ پریشان ہوا میرا خاوند، وہ جلدی چلی گئی اور اپنے خاوند سے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور آپ آج بھوکے رہیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہیں ہم، اور ہم آج بھوکے سوئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بات سے صحابی کی جو دلی تسلی ہے وہ ہو گئی۔ کو معلوم تھا کہ مجھے دن کو مزدوری نہیں ملی، اور گھر والی جب اپنے شوہر کو یہ بات کہے تو ایک مرد، ایک شوہر یہ جانتا ہے کہ ان کو اس بات سے کتنی تسلی ہوتی ہے۔ دوسرے دن پھر صحابی اپنے گھر سے جب نکل رہا تھا تو اس وقت سنت طریقہ یہی ہے کہ گھر والی دروازے تک اپنے شوہر کے پاس ساتھ جائے اور شوہر کو فی امان اللہ کہتے ہوئے واپس گھر آئے۔ تو سنت طریقے کے مطابق اب گھر والی دروازے تک گئی اور دروازے میں ان سے کہا کہ فی امان اللہ۔ ایک شوہر ہی جانتا ہے کہ ان کو اس بات سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ گھر والی اس کو دروازے سے رخصت کرتے ہیں۔ اور دوسرے دن جب یہ صحابی گیا اور اس کو مزدوری نہیں ملی، اب 2 دن ہو گئے، چونکہ رات کو جب گھر آیا تو مزدوری ان کو ملی نہیں تھی۔ تو گھر والی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور آپ آج پھر بغیر کچھ کھائے پیے سوئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں ہی فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر راضی ہے۔ تو شوہر کو اس بات سے اور تسلی ہو گئی، کیونکہ مرد کوشش یہی کرتا ہے کہ گھر والوں کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے۔ تو پھر یہ رات گزر گئی اور صبح پھر جب یہ صحابی اپنے مزدوری کے لیے نکل رہا تھا، دروازے تک گھر والی ساتھ آ گئی اور فی امان اللہ کہتے ہوئے اور آگے سے ایک بات کہی۔ وہ بات یہ کہی کہ ذرا دھیان رکھنا، وہ یہ کہ مجھے معلوم ہے آپ کو میرا محبت آپ کے ساتھ، آپ کی محبت میرے ساتھ بہت زیادہ ہے، لہذا میرے محبت کی وجہ سے اگر آپ کو مزدوری نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان ہو، آپ بغیر مزدوری کے گھر واپس آئیے اور کوئی پریشانی آپ نہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات سے اس صحابی کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی۔ ایسے گھر والی پھر کیسے بچے جنیں گے، ان کے پھر جب بچے ہو جائیں گے تو ان کی تربیت کیسے ہوئی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت پر توجہ مرکوز رکھیں اور اپنے اولاد کی تربیت پر، بیٹیوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دیں، کیونکہ جب مائیں ایسے ہوں گے تو ان کی اولاد بھی ایسے ہی ہوں گے، لہذا اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ زیادہ دینی چاہیے۔